السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ابھی آپ نے نظم صحن چمن کی بلند خوانی سنی، جس کے شاعر عادل ناگپوری۔ ہم نے پہلے 7 اشعار کی بلند خوانی کی۔ آئیے اب انہی 7 اشعار کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نظم مثنوی صنف سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیے اب ہم اس نظم کے شروع کے 7 اشعار کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ شاعر کو ایک دن صحن چمن کا خیال آیا۔ اس کے دل میں سرو سمن کے درختوں اور پھولوں کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ سمن کے پھول چمیلی کے پھولوں کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کو دل نے کہا کہ آپ کب تک یوں اپنے آپ کو گھر میں بند رکھیں گے اور کب تک اپنی طبیعت پر ملال طاری رکھے گی۔ ملال کہتے ہیں اداسی کو، غمی کو۔ آئیے باہر آئیے اور گل و لالہ کی بہار کا نظارہ کیجیے، باغ کی سیر کیجیے، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو یعنی باغ کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے اور خود چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہوئی جا رہی ہے۔ یعنی وہ نسیم کہتے ہیں ہوا کو، جو بصیرت کے باغ میں چلتی ہے اور خوشبودار سانسوں والی ہستی ہے، جو ہستی کے باغ کے پھول کی خوشبو ہے۔ بہار کا موسم دلوں کو تازگی اور خوشی عطا کر رہا ہے اور ہوا دوستوں کی جان کو لطف بخش رہی ہے، خوشی بخش رہی ہے۔ شاعر کا دل پھولوں اور کلیوں کو جام و مینا کی تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ راستے کی ہریالی ایسے لگ رہی ہے جیسے کسی صراحی پر نقاشی کی گئی ہو۔ بلبلوں کی آواز، بلبل کہتے ہیں چڑیوں کو، چڑیوں کی آواز غم کی کیفیت کو ختم کر رہی ہے اور خیابہ کہتے ہیں پھولوں کی کیاری کو۔ خیابہ میں صبا اپنے آپ میں مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے۔ پیارے بچوں، ان اشعار میں ایک شعر ایسا ہے جس میں صنعت تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ شاعری میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اس نظم میں ایک ایسا شعر ہے جس میں صنعت تشبیہ کا استعمال ہے، اور وہ شعر ہے: گلو غنچہ ہے صورت جام و مینا، گلو غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔